تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں، بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں۔ میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے، لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔ اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے۔ تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو۔ آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو۔ درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا، درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے، وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو، وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا۔ لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ۔ تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو، تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو، تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو، پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر وہ بھی چھوڑ دو۔ تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، میت پہ رونا پیٹنا منع۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا، جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا انہوں نے؟ حسین آج بھی خدیر منوا رہا، اس کا اکلوتا ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لیے، اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے کچے پکے رشتے حسین کے ذکر سے ہی بندوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی نازک ہوتے۔ فتووں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے ہیں۔ یہ ماتم بدعت ہے، ماتم نہیں ہونا چاہیے، جلوس نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب یہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں۔ نیو ایئر شروع ہو رہا تھا، یہ رو کے شروع کرتے ہیں، پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوس گزرتا ہے۔ میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا، جب آپ نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی۔ آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، اور فطرت میں رونا شامل ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مارتے۔ جنہیں یاد نہیں ہے وہ خاموشی سے سنیں، نہیں روئے گا تو مارتے، پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے،
کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے. جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے رو سکتے ہیں؟ اور آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے. اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو. بسم اللہ. حسین کے ساتھ مخلص رہنا. بسم اللہ. عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا. ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا. یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے. اور ایک بات اور بھی ابتدائے عشرہ محرم میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے, شیعہ سنی کے لیے نہیں. راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے, سنی شیعہ کے لیے نہیں. سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے, سنی شیعہ کے لیے نہیں. مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. بس سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں. ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہوں تو حسین کا دروازہ کھلا ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ. چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی, اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی. جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا. اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی روشنی میں دیکھو. یہاں قسمت نو بشر تبدیل ہوتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا. اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے. اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک, کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا کا وعدہ. کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے. حسین کی عزاداری ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے. جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو. ماتم کرو گے اللہ کا کام کرو. اگر نہیں صاحب انہیں تو بد دعا ہے. بد دعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو. اتنی بڑی بی بی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی. اگر نہیں مسئلہ یہ ہے, ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا, اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھو. کیا لیکن نہیں, ہمیں اصل میں اعتراض تو یہ ہے آپ لوگوں نے خود ہی مارا تھا, خود ہی روتے. میں کہا ہم تو نہیں تھے, ہم تو نہیں تھے نا, تو ان کے نام لکھ لیتے, ان کی ولدیتوں کا پتہ کر لیتے, کون کس کا بیٹا تھا, کون کس کا بھانجا تھا, کون کس کا بھتیجا تھا. پھر اکٹھے ہو کر حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھی بھیجتے جائیں گے, چہرے بھی دیکھتے جائیں گے کہ خوش کون ہوتا ہے, پریشان کون. اس پہ گھبرانے والی کون؟
انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پوری ہوگی. بسم اللہ بسم اللہ. قاتل پکڑا جائے گا, اس کے ابا اماں کا پتہ کیا جائے گا. اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کسی بھی پولیس سینٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ تفتیش کرتے ہیں جیب کترا بھی پکڑا جائے تو اسے پوچھتے ہیں تیرا ابا کیا کرتا ہے؟ چوری اس نے کی ہے, ابے کا کیوں پوچھتے ہو؟ کب فیملی ہسٹری سے تو پتا چلے گا کہ پورا خاندان ہی چور تو نہیں ہے. تو تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی ذکر حسین کے صدقے میں محرم الحرام میں اس قاتل کی انویسٹیگیشن کرنے نکلے. آپ قاتلوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیں, ہمارا آپ سے جھگڑے ہی کوئی. قتل ہوگا تو 3 سوال تو ہوں گے. کس نے قتل کیا, کیوں قتل کیا, کس کو قتل کیا؟ ان 3 سوالوں کا نام ہے مجلس. ہم گھر میں بھی تو بیٹھ کے رو سکتے تھے, تو بندے آ کے پوچھ لیتے گھر والے کیوں رو رہے ہو, بات ختم ہو جاتی. تو پوری دنیا کے اشتہار لگاتے, سڑکوں پہ آتے, روڈ پہ نکلتے, کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو, فکرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو. اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے رکھا. چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکے, جتنا چاہے کہ چھپ جائے. کیوں زحمت کی یزید کو رضی اللہ کہنے کی؟ یہ آپ ہی کی لعنت کا تو خوف ہے. یہ جو مجلس اعظام ہے اس پلیت پر لعنت پڑ جاتی ہے, اور واجب ہے یزید پر لعنت بھیجنا. اس کا ذکر سن کر جو لعنت نہ بھیجے تو وہ لعنت ناراض ہو جاتی. اب گھبرائے تو صاحب لوگ یزید کا کچھ نہیں بچتا ہے پورے سال میں, تو کسی طرح سے کہیں سے اسے پروٹیکشن تھوڑی سی مل جائے. ان کا یزید رضی اللہ. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے خود رضی اللہ کو مشکوک کر دیا. اب اسے تو عزت ملنے والی ہے نہیں, اب ہر کوئی سارے رضی اللہ چیک کرے گا. اور وہ جو ایک یہودیت کا پروپیگنڈا ہے اور جو مرزائیت کی سازش ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے خلاف. آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے 2 بازو ہیں. ایک چہرے کی 2 آنکھیں, الف بے میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, سین اور شین, خالی 3 نقطوں کا فرق ہے. باقی جتنی